اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہمیں سچا شخص کہاں ملے گا۔ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت تک دنیا میں ایسے لوگ ہوں گے جو حق پہ قائم رہیں گے اور وہ یعنی ان کے دل جو ہیں ہدایت کے چراغ ہوں گے، یعنی مفہوم یہ ہے حدیث کا۔ تو یہ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، اور سچے لوگوں کی بدولت ہی یہ دنیا آباد ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اور یعنی دنیا خالی نہیں ہے، اہل یقین سے دنیا خالی نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو تلاش، یہ تو اصل میں تلاش کی بات ہوتی ہے، تو اگر آپ تلاش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا سچے شخص کی طرف، پھر آپ کی تلاش ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جس نے بھی میرے بارے میں کوشش کی تو میں ضرور ان کو اپنے راستے دکھا دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ پھر مدد کرتا ہے اپنے بندوں کی، دنیا کے معاملات میں مدد کرتا ہے، تو وہ اپنی طرف کے معاملات میں تو زیادہ رحمت ہے اس کی اور مدد وہ کرتا ہے، تو ایسی کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو آپ ایک ضرورت محسوس کریں کہ مجھے ایک رہنما چاہیے، مجھے ایک صاحب یقین شخص چاہیے جس کی باتوں سے میں فیضیاب ہوں، اور اس کی صحبت میرے نورانی صحبت جو ہے میرے دل پہ اثر کرے۔ تو یہ مطلب یعنی یہ ملنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس میں جو ہے آپ نے کوشش کرنی ہے، اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے آپ کو آپ کی منزل مل سکتی ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ، اصل میں تو نیت کی بات ہوتی ہے، آپ کی نیت ہوتی ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے۔ لنہدینہم سبلنا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، میں اپنی طرف آنے کے بہت سے راستے اس کو دکھا دوں گا۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بھی کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے آپ کو ملے گا۔ اکیلے آپ اللہ تعالیٰ کی منزلیں نہیں طے کر سکتے، رہنما ہونا زیادہ ضروری ہے، بلکہ بہت ہی ضروری ہے، بلکہ اس کے بغیر آپ کا کام ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اور اسباب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وجاہدوا فی سبیلہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی راہ میں محنت کرو، اور اس کی طرف آنے کا کوئی ذریعہ تلاش کرو۔ وسیلہ، تو وسیلہ مطلب ذریعہ۔ اب ذرائع میں مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ذریعہ یعنی بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو ایسا ایک شخص ملے جو سچا ہو، جو صاحب یقین ہو، اور اس کی محفل میں اس کے ساتھ جڑ کے آپ باقی یقین کی منزلیں طے کر سکتے ہیں۔ یعنی جتنا آپ اس سے قریب ہوں گے آپ کا یقین زیادہ ہوتا رہے گا، یعنی جتنا آپ اس صاحب یقین سے جڑیں گے، اس کی محفل سے، اس کی باتوں پر آپ اعتماد کریں گے، عمل کی کوشش کریں گے، آپ کے اعمال، جو بھی انسان کا نیک عمل ہوتا ہے اس سے ایک نور بنتا ہے، روشنی بنتی ہے، اور وہ روشنی جو ہے انسان کے یقین کو بڑھاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ روشنی مثال کے طور پہ ایک تاریک کمرہ ہے، لیکن اس مثال دینے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ دوبارہ بتا دوں کہ نیک اعمال سے روشنی بنتی ہے، نور بنتا ہے، روشنی۔ یہ باقی تو یعنی ہمارا عقیدہ ہے، زیادہ ہم تفصیل نہیں کر سکتے، لیکن نور یعنی اعمال سے نور بنتا ہے، روشنی بنتی ہے۔ تو اس کی مثال میں آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ ایک اندھیرا کمرہ ہے، ایک کینڈل لائٹ لگا دیں تو کتنی روشنی ہوگی، لیکن اگر آپ 100 موم بتیاں جلا دیں تو کتنی روشنی ہوگی؟ ظاہر ہے کہ کمرہ روشن ہو جائے گا 100 موم بتیاں۔
تو اسی طرح آپ جتنے اعمال صالحہ کرتے رہتے ہیں کسی نیک شخص کی ہدایت کے مطابق، قرآن اور رسول کے طریقے کے مطابق، آپ کے دل کی نور میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ طریقہ کار ہے، اپنے طور پہ اعمال صالحہ آپ نہیں کر سکتے۔ ہدایت، رہنما، ہدایت اور وہ ایک رہنما کی رہنمائی میں اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر جو بھی آپ عمل کریں گے اس سے نور بنے گا، اور نور بنے گا تو روشنی ہوگی، روشنی بنے گی تو اس کا اب روشنی کو آپ لیں یقین میں، کہ یقین کا مطلب کامل یقین، کامل روشنی، اور جتنا بھی یقین زیادہ ہوگا عمل زیادہ ہوگا۔ یہ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اعمال اس وقت ظہور پذیر ہوں گے آپ سے جب کہ آپ کا یقین ہوگا۔ جتنا بھی آپ اعمال میں زیادتی کریں گے، اعمال صالحہ میں، نیک اعمال میں، اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق آپ جب بھی اعمال کریں گے، کوشش کریں گے، نفس پر قابو کریں گے، نفسانی خواہشات کو روک لیں گے، اور اللہ کی مرضی پر آپ اگر زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، آپ کی نورانیت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ دل جو ہے وہ آپ کا نورانی ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، تزکیہ ہو جائے گا اس کا۔ اب جو ہے وہ یقین، پھر بھی یہ ہے کہ نور کی تو کوئی حد نہیں ہے، پھر یقین کی بھی حد نہیں ہے، یقین کی بھی حد نہیں ہے۔ انسان زندگی گزارتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق اس کی نورانیت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو درجات ہیں وہ بھی بلند ہوتے رہے، ابھی تک بلند ہو رہے ہیں اور قیامت تک بلند ہوتے رہیں گے۔ اور اذان کے بعد جو آپ دعا کرتے ہیں تو اس میں حضور نے بھی فرمایا کہ مجھے تم مقام یعنی محمود کا دعا کیا کرو، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعہ الذی وعدتہ، کہ آپ ان کو وہ بلند درجہ دیں جس کا تو نے ان کو وعدہ کیا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روز قیامت ایک ایسا درجہ ملے گا جس کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی درجات بلند ہو رہے ہیں۔ ہر امتی جو عمل کرتا ہے ان کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ یہ میں ویسے ہی آپ کو کہہ رہا ہوں، تو یعنی کوئی درجات کی، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے لامحدود ہے، اسی طرح ہماری جو رسائی ہے وہ بھی لامحدود ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بس میں پہنچ گیا، میری رسائی ہو گئی، نہیں، آپ کے درجات کی بلندی آئندہ بھی ہو سکتی رہتی ہے۔ اور ہم اپنے بزرگوں کے لیے جو دعا کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ان کے درجات کو بلند فرما، کہتے ہیں نا۔ تو درجات کی بلندی آپ کی اپنی بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ سارا معاملہ جو ہے وہ اعمال صالحہ پر ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جتنا بھی آپ نفس کو خواہشات سے روک لیں گے اور اچھا عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے یقین میں اضافہ ہوگا، آپ کے نور میں اضافہ ہوگا، آپ کے درجات میں اضافہ ہوگا۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ حدیث میں آپ کو ایک سناؤں کہ آپ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، حدیث کا مفہوم میں بیان کروں، ایک مرتبہ، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہارے 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ درود شریف اچھا کام ہے تو 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اب آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کا مطلب یہ 1000 درجات آپ کے بلند ہو گئے۔ تو آپ جتنے بھی درجات کی تو پھر کوئی حد نہیں ہے۔ ویسے میں آپ کو بات کروں، جس طرح درود شریف ہے اسی طرح اعمال صالحہ ہیں۔ نبی کے طریقے کے مطابق جب آپ چلنا شروع کرتے ہیں، زندگی کو اپنے اس طریقے کے مطابق ڈھال لیتے ہیں، یہ اصل درود یہ ہے کہ آپ نبی کے طریقے پر چلیں، نبی کی سنت پر چلیں، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر نبی کے طریقے کے مطابق جو بھی آپ کر رہے ہیں، اگر زبان خاموش بھی ہے تو اس میں حضور کے درجات بھی بلند ہو رہے ہیں، آپ کے بھی درجات بلند ہو رہے ہیں، آپ کی نورانیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ گفتگو میں سمیٹتا ہوں
اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ یقین، آج میں نے آپ کو بتایا کہ یقین کیسے بڑھائیں، کامیابی کی شرائط کیا ہیں، اور درجات میں ہمارے کیسے بلندی ہوگی یا یقین میں کیسے اضافہ ہوگا۔ اعمال صالحہ اور تقوی۔ اگر اعمال صالحہ کو میں دوسرے الفاظ میں کہوں تو اس کا لفظ بنتا ہے کیا؟ تقوی۔ جتنا بھی آپ تقوی کی حالت میں رہیں گے، متقی بنیں گے، پرہیزگار بنیں گے، احتیاط کریں گے ہر معاملے میں، تو آپ کا یقین بڑھتا رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم